أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ترکاری اور ککڑی اور گھیو اور مسور اور پیاز. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے. اہبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو مانگتے ہو. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی. وباءوا بغضب من الله، اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خدا بندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ تھے، یعنی کہ حد سے زیادہ گزر گئے تھے. فائدہ یہ ہے کہ یہ قصہ بھی وادی تیہ کا ہے. من سلوا سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی. اس میدان کے داخل حدود میں کوئی شہر آباد تھا، وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوا کہ بو اور جو تو کھاؤ اور کماؤ. اور من جملہ ذلت اور مسکنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی. البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لٹیروں کا بے ضابطہ تھوڑا زور شور دجال یہودی کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا، اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا. اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گی، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اس کے اندر ذکر کی گئی ہے موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں، اور بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، جس کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، لیکن عناد اور ضد نے اندھا بنا رکھا تھا. آیات مذکورہ میں یہود کی سزا دنیا میں دائمی ذلت اور مسکنت اور دنیا اور آخرت میں غضب الہی کو بیان کیا گیا ہے. ان کی دائمی ذلت اور مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر صحابہ اور تابعین سے منقول ہے، اس کا خلاصہ ابن کثیر رحمۃ اللہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ لا یزالون مستذلین من وجدہم استذلہم وضربت علیہم الصغار، یعنی وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل اور حقیر سمجھے جائیں گے. جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا. امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ذلت اور مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کو کوئی قوت اور اقتدار حاصل نہ ہوگا. اس مضمون کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آئی ہے غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ،
جما دی کی ان پر بے قدری جہاں کہیں جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہوا، اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمی کی طرف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہو، جیسے نابالغ بچے، عورتیں یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے، وہ محفوظ اور مامون رہیں گے۔ اور آدمیوں کے ذریعے سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کا یا جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہنے کا ہو جائے، مگر الفاظ قرآن میں من الناس فرمایا ہے، من المسلمین نہیں۔ اس لیے یہ صورت متحمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کا کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جائے تو وہ مامون رہ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔